صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البہاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری جو محفل ہے یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہماری یہ محفل مشاعرہ ہوگی۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو رب سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ پہلی مرتبہ جو جا کے حرم کعبہ میں نماز مسلمانوں نے آزادی کے ساتھ ادا کی ہے، وہ ان کے دائرہ اسلام میں اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے اوصاف بیان کرنے کے لیے حدیث پاک کے مطابق جبریل امین کہتے ہیں کہ مجھے عمر نو چاہیے ان کے اوصاف بیان کرنے کی۔ یہ ان کی شان پاک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اس دنیا میں یار مزار ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، جن کی صاحبزادی جو ہے وہ ام المومنین تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک رشتہ میں خسر ہیں۔ اسی طرح آپ کا ارشاد گرامی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا چونکہ دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ جو بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب امتی ہو کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہر طرح کا قیامت تک کے لیے بند ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کسی انداز کا بھی کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، 24 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران جن کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور جن کے جلال کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ ان کے نام سے لرزہ بران نام ہوتے تھے، اور بیت المقدس کی چابیاں صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو دیکھ کر، اور وہ ان کا جو حلیہ مبارک تھا وہ دیکھ کر، ان کا وہ پیبند لگے ہوا کرتا مبارک دیکھ کر، وہاں کے جو اسقف اعظم تھے انہوں نے چابیاں جو تھی وہ شہر کی پیش کر دی تھی کہ تورات و انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، پہلی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف بیان ہوئے، وہ ایک تفصیل سے الگ موضوع ہے۔ ان کی شخصیت یہ تھی کہ ہواؤں سے وائرلیس کا کام لیتے تھے، یا ساریۃ الجبل آپ نے سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور پھر دریاؤں کے نام حکم نامہ جاری کرتے تھے، اور دریا ان کا حکم مانتے تھے، رکے ہوئے دریا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے تھے، چلتے دریا کو اگر ان کا نام لیا جاتا تھا
تو وہاں سے دریا جو ہے وہ راستہ مسلمان فوج کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جنت جن کی مشتاق عشرہ مبشرہ میں شامل، اور ہر مارکہ حق و باطل میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور شجاعت کے پھر ایسے جوہر دکھائے۔ اور سب سے بڑھ کر میں یہ عرض کروں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظم مملکت دیا تھا، آج تک ماڈرن دنیا اس سے باہر نہیں جا سکی۔ جس طرح کے انتظام انہوں نے کیے تھے مملکت کے، جس طرح صوبے بنائے تھے، دیگر جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو آج ویلفیئر لا ہے اس کا نام ہی عمر لا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ان کا محل مبارک جو تھا جنت کے اندر، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگاہ پاک سے دیکھا تھا، اور یہ وہ دور تھا عدل کا جس میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ بھیڑیے کی جرأت نہیں تھی کہ وہ بھیڑ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ عدل فاروقی پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، والیومز لکھے جا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام شمار کرنے کے لیے میرے ساتھ آج جو شعراء کرام ملک کے ممتاز شعراء، ان میں جناب میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے ریاض احمد قادری صاحب، ان سے نیکسٹ بیٹھے ہوئے ہیں پیرزادہ محمد ندیم اختر، اور میرے بائیں تشریف فرمائے ملک کے صف اول کے شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ صبح نور میں اکثر ان کی منقبتیں اور نعتیں جو ہیں وہ ہم نعت خانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک صوفی خاندان سے تعلق ہے، حضرت صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر شاعر ہیں تبسم قادری صاحب، یہ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے مشاعروں میں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ریاض احمد قادری صاحب سے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی قادری صاحب۔ جی، منقبت بحضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جی۔ جہاں میں حق کی عظمت کا نشان فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں میں حق کی عظمت کا نشان فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ، عدالت اور شہادت کا جہاں فاروق اعظم ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ شعر پیش ہے، کوئی نہ بھوکا سوتا تھا کبھی ان کے زمانے میں، واہ 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 واہ، کوئی نہ بھوکا سوتا تھا کبھی ان کے زمانے میں، ترقی اور تمدن کا بیان فاروق اعظم ہے۔ واہ واہ واہ، دکھایا ارتقاء کے آسمانوں کا ہمیں رستہ، دکھایا ارتقاء کے آسمانوں کا ہمیں رستہ، بصیرت فہم کی ایک کہکشاں فاروق اعظم ہے۔ واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیے سبحان اللہ۔ دکھایا ارتقاء کے آسمانوں کا ہمیں رستہ، دکھایا ارتقاء کے آسمانوں کا ہمیں رستہ، بصیرت فہم کی ایک کہکشاں فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شعر ہے، رعایا پر جو برسائے عطا و لطف کی بارش، سبحان اللہ۔ رعایا پر جو برسائے عطا و لطف کی بارش، کرم کا ایک ایسا آسماں فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھلے جس میں گلاب الفت آل محمد ہیں، کیا بات ہے، کھلے جس میں گلاب الفت آل محمد ہیں، بہت اچھے، مودت کا معطر گلستاں فاروق اعظم ہے۔ کیا سبحان بات ہے، اللہ سبحان مودت اللہ۔ کا معطر گلستاں فاروق اعظم ہیں۔ ہر ایک گستاخ پر ٹوٹے وہ ایک قہر و غضب بن کر، بے شک، ہر ایک گستاخ پر ٹوٹے وہ ایک قہر و غضب بن کر، نبی کے عشق کی ایک داستان فاروق اعظم، کیا واہ بات واہ ہے، واہ، سبحان نبی کے عشق کی ایک داستان فاروق اعظم ہیں۔ ہر ایک ظالم کا سر کاٹا دلایا حق غریبوں کو، واہ ہاں، ہر ایک ظالم کا سر کاٹا دلایا حق غریبوں کو، ہر ایک مظلوم کے دل کی زبان فاروق اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک ظالم کا سر کاٹا دلایا حق غریبوں کو، ہر ایک مظلوم کے دل کی زبان فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ، ہے جس کی منزل آخر رسول اللہ کی الفت، ہے جس کی منزل آخر رسول اللہ کی الفت، مسافر ہم ہیں میر کارواں فاروق اعظم ہے۔ واہ، مسافر ہم ہیں مسافر میر ہم ہیں کارواں، میر کارواں فاروق اعظم سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ریاض احمد لکھے گا کس طرح سے شان فاروق کی، ریاض احمد لکھے گا کس طرح سے شان فاروق کی،
کہاں اس کا تخیل ہے، کہاں فاروق اعظم. واہ 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 واہ. ریاض احمد لکھے گا کس طرح سے شان فاروق کی. کہاں اس کا تخیل ہے، کہاں فاروق اعظم ہے. واہ واہ واہ. جہاں میں حق کی عظمت کا نشان فاروق اعظم ہے، عدالت اور شہادت کا جہاں فاروق اعظم. کیا بات. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے جناب ریاض احمد قادری. کھلے جس میں گلاب الفت آل محمد ہیں، مودت کا معطر گلستاں فاروق اعظم ہیں. جناب ریاض احمد قادری صاحب کے بعد اب میں درخواست گزار ہوں جناب پیرزادہ محمد ندیم اختر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائیں. جی، مدح مفتاح الاسلام ہے. ارشاد. شہکار نبی صاحب تمکین عمر ہیں. واہ. شہکار نبی صاحب تمکین عمر ہیں، اسلام کی تاریخ کی تزئین عمر ہیں. واہ واہ. اسلام کی تاریخ کی تزئین عمر سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ. اور لرزاں ہے جسے دیکھ کے خود کیسر و کسرا. واہ. لرزاں ہے جسے دیکھ کے خود کیسر و کسرا، وہ سہولت سرکار شہ دین عمر ہیں. واہ واہ واہ. وہ سہولت سرکار شہ دین عمر ہیں. ماشاءاللہ. اور جس شخص کی تحریر سے دریا بھی رواں ہو، واہ. جس شخص کی تحریر سے دریا بھی رواں ہو، وہ حلقہ بگوشے شہ یاسین عمر ہیں. واہ واہ واہ. وہ حلقہ بگوشے شہ یاسین عمر ہیں. واہ اور اس شخص کے ہوتے ہوئے فتنوں سے بچو گے. واہ واہ. کیا بات اس ہے. شخص کے ہوتے ہوئے فتنوں سے بچو گے. واہ. اصحاب کو یہ شاہ کی تلقین عمر ہے. واہ 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 اصحاب کو یہ شاہ کی واہ. تلقین سبحان اللہ عمر سبحان اللہ. واہ واہ ہے. واہ. اس شخص کے ہوتے ہوئے فتنوں سے بچو واہ گے. واہ. اصحاب کو یہ شاہ کی تلقین عمر ہے، اور پرواز عدالت کی فضاؤں میں ہے جس کی. واہ. پرواز عدالت کی فضاؤں میں ہے جس کی، وہ سرور کونین کے شاہین عمر ہیں. واہ. وہ سرور کونین سبحان کے اللہ. شاہین عمر ہیں، اور سرکار کی اطرت سے ولا اور وفا میں، واہ. سرکار کی اطرت سے ولا اور وفا میں شاہد ہے خدا قابل تحسین عمر ہے. سبحان اللہ. شاہد ہے خدا قابل تحسین عمر ہے. اور شعر سنیے گا کہ بات ان کی لگی حضرت ابو بکر کے دل کو. بات ان کی لگی حضرت ابو بکر کے دل کو، جن سے ہوئی قرآن کی تدوین عمر ہے. جن سے ہوئی قرآن کی تدوین عمر ہیں. اور شعر سنیے گا کہ اغیار بھی تقلید پہ مجبور ہیں جس کی. اغیار بھی تقلید پہ مجبور ہیں جس کی، اسلام کا دستور وہ آئین عمر ہے. اسلام کا دستور وہ آئین عمر ہے. مقطع عرض ہے کہ تھی ذات ندیم ان کی غریبوں کا سہارا. تھی ذات ندیم ان کی غریبوں کا سہارا، تکیا گہے ہر عاجز و مسکین عمر ہے. واہ 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 واہ. تکیا گہے ہر عاجز و مسکین عمر ہے. واہ واہ واہ. شہکار نبی صاحب تمکین عمر ہے. سبحان اللہ. اسلام کی تاریخ کی تزئین عمر ہے. واہ 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 واہ. ناظرین کرام، جس شخص کی تحریر سے دریا بھی رواں ہو، وہ حلقہ بگوش شہ یاسین عمر ہے. یہ تھے جناب محمد ندیم اختر پیرزادہ، منگالی شریف سے ان کا تعلق تھا. اب میں درخواست گزار ہوں جناب تبسم قادری صاحب کی خدمت میں. جی ارشاد. بہت شکریہ. منقبت بحضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احسان دین پہ کتنے نہ جانے عمر کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان دین پہ کتنے نہ جانے عمر کے ہیں. بہت اچھا. گونجے نگر نگر میں ترانے عمر کے ہیں. واہ. گونجے نگر نگر میں. نگر نگر. بہت شکریہ. احسان دین پہ کتنے نہ جانے عمر کے ہیں. گونجے نگر نگر میں ترانے عمر کے ہیں. اور ہر عہد ان کے عدل سے ہے نور لے رہا. واہ. ہر عہد. ہر عہد ان کے عدل سے ہے نور لے رہا. صدیاں عمر کی سارے زمانے عمر کے ہیں. واہ 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 واہ. ہر عہد سبحان ان کے اللہ. بہت شکریہ. واہ 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 ہر واہ. عہد ان کے عدل سے ہے نور لے رہا. صدیاں عمر کی سارے زمانے عمر کے ہیں.
اور شعر قابل غور ہے غازی سبحان صاحب اللہ۔ کہ لیٹے ہوئے ہیں گنبد اخضر کے سائے میں، سبحان اللہ، لیٹے ہوئے ہیں گنبد اخضر کے سائے میں، آغوش مصطفیٰ میں ٹھکانے عمر کے ہیں، واہ 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 واہ، لیٹے ہائے ہوئے ہائے، ہیں گنبد اخضر کے سائے میں، آغوش مصطفیٰ میں ٹھکانے عمر کے ہیں، سبحان اللہ، اور دریائے نیل ان کے تھا فرما پہ چل پڑا، واہ واہ، دریائے نیل ان کے تھا فرما پہ چل پڑا، احکام پانیوں نے بھی مانے عمر کے ہیں، دریائے نیل ان کے تھا فرما پہ چل پڑا، احکام پانیوں نے بھی مانے عمر کے ہیں، اور اترا دلوں میں نور ہے پھر صبح نور کا، واہ واہ واہ، اترا دلوں میں نور ہے پھر صبح نور کا، بہت اچھے، بیٹھے تیرے بہانے دیوانے عمر کے ہیں، اترا دلوں میں سبحان نور اللہ، ہے پھر صبح نور کا، بیٹھے تیرے بہانے دیوانے عمر سبحان کے اللہ، ہیں، سبحان اللہ۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ اپنے پرائے ان کو تبسم ہے مانتے، واہ، اپنے پرائے ان کو تبسم ہے مانتے، سب کے لبوں پہ اب بھی فسانے عمر کے ہیں، واہ، وہ سب زمانے بھی عمر کے ہیں، دوبارہ پڑھے ذرا، وہ شعر کمال ہے اترا دلوں میں نور ہے پھر صبح نور کا، نا، سارے زمانے عمر کے ہیں، ہاں جی، ہر عہد ان کے عدل سے ہے نور لے رہا، واہ واہ، صدیاں عمر کی سارے زمانے زمانے عمر کے ہیں، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، لیٹے ہوئے ہیں گنبد اخضر کے سائے میں، آغوش مصطفیٰ میں ٹھکانے عمر کے ہیں، یہ تھے جناب تبسم قادری، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں وہ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی چشتی صاحب۔ منقبت بحضور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبذا یہ آپ کی شان جلالت یا عمر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا یہ آپ کی شان جلالت یا عمر، اور ہم تو یا کے قائل ہیں نا، تو یا کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، پہنچتی یا ہے رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، اور یا عمر بھی کہتے ہیں۔ جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہماری گزارش اور یہ نحیف و آواز جو ہے یہ گنبد خضرا میں پہنچتی ہے، تو جب رسول اللہ کو پہنچتی ہے تو جو پہلو میں لیٹے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا یہ آپ کی شان جلالت یا عمر، آپ کو حاصل رہی آقا کی قربت یا عمر، اور آپ کی خاطر نبی کی ہے دعائے مستجاب، آپ کی خاطر نبی کی ہے دعائے مستجاب، اللہ اللہ آپ کی یہ قدر و قیمت یا عمر، اللہ اللہ آپ کی یہ قدر و قیمت یا عمر، سبحان اللہ، زلزلہ تھا کفر کے ایواں میں اس سے آ گیا، کیا بات ہے، زلزلہ تھا کفر کے ایواں میں اس سے آ گیا، جب ملی تھی آپ کو ایمان کی دولت یا عمر، جب ملی تھی آپ کو ایمان کی دولت یا سبحان اللہ، عمر، سبحان اللہ، ساریہ یا ساریہ، سبحان اللہ، ساریہ یا ساریہ کہہ کر مدینہ پاک سے، ساریہ یا ساریہ کہہ کر مدینہ پاک سے آپ نے فرمائی تھی لشکر کی نصرت یا عمر، آپ نے فرمائی تھی لشکر کی نصرت یا عمر، اور کیسر و کسریٰ کی سطوت روند ڈالی آپ نے، کیسر و کسریٰ کی سطوت روند ڈالی آپ نے، کام آئی دین کے یہ طرز قیادت یا عمر، کام آئی دین کے یہ طرز قیادت یا عمر۔ اور شعر آپ کی نظر ہے کہ سید کونین کے قدمین میں لیٹے ہوئے، سید کونین کے قدمین میں لیٹے ہوئے، آپ اب بھی لے رہے ہیں فیض صحبت یا عمر، سبحان اللہ، آپ اب بھی لے رہے ہیں، کیا بات ہے، سید کونین کے قدمین میں لیٹے ہوئے، آپ اب بھی لے رہے ہیں فیض صحبت یا عمر، آپ اب بھی لے رہے ہیں فیض صحبت یا عمر، اور آپ کے ذکر حسین سے دل خنک زا ہو گئے، کیا بات ہے، آپ کے ذکر حسین سے دل خنک زا ہو گئے، آپ کے تذکار نے کی دور ظلمت یا عمر، آپ کے تذکار نے کی دور ظلمت یا عمر، آپ کے تذکار نے کی دور ظلمت یا عمر۔
اور ہیں اشداء علی الکفار کا مصداق آپ، بہت اعلیٰ۔ ہیں اشداء علی الکفار کا مصداق آپ، مومنوں سے آپ کرتے تھے محبت یا عمر، مومنوں سے آپ کرتے تھے محبت یا عمر، سبحان اللہ۔ اور ہیں موافق آپ کی مرضی کے اتری آیتیں، ہیں موافق آپ کی مرضی کے اتری آیتیں، آپ کا تقتی ارادہ تھی مشیت یا عمر، آپ کا تقتی ارادہ تھی مشیت یا عمر، اور آپ کے ہی خط سے جاری آج تک ہے رود نیل، آپ کے ہی خط سے جاری آج تک ہے رود نیل، دیتی ہے تاریخ بھی اس کی شہادت یا عمر، اور آپ کے اوصاف ساجد سے بھلا ہوں کیا بیان، آپ کے اوصاف ساجد سے بھلا ہوں کیا بیان، آپ تو ہیں مخزن ہر ایک فضیلت یا عمر، آپ تو ہیں مخزن ہر ایک فضیلت یا عمر، بہت اعلیٰ صاحب۔ حبذا یہ آپ کی شان جلالت یا عمر، آپ کو حاصل رہی آقا کی قربت یا عمر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اوصاف ساجد سے بھلا ہوں کیا رقم، آپ تو ہیں مخزن ہر ایک فضیلت یا عمر۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت دینی تھی وہ اتنی زبردست تھی۔ پہلے تو آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ جس راستے سے آ رہے ہوں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کے ساتھ خوش ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ تو یہ جلالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ اور دوسرا کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے سکے ماموں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں بدر میں کھڑا تھا خود اس کی گردن اتاری تھی، اور ایک آدمی جو آیا تھا منافق اور اس نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں اور آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نہیں مانتے ان کی گردنوں کے فیصلے پر عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان پاک اور ان کی جلالت اور ان کی عدالت، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ ہمارا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ریاض احمد قادری صاحب سے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی ریاض قادری صاحب۔ جی، منقبت بحضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کے دل کی دعا فاروق اعظم ہے۔ رسول پاک کے دل کی دعا فاروق اعظم ہے۔ ہمارے دین کو رب کی عطا فاروق اعظم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور شعر ہے انہیں حاصل تھا عشق مصطفیٰ رب دو عالم سے، انہیں حاصل تھا عشق مصطفیٰ رب دو عالم سے، بڑے سچے غلام مصطفیٰ فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ وہی اخلاص کے پیکر، وہی ایمان کے پیکر، وہی اخلاص کے پیکر، وہی ایمان کے پیکر، خلوص و صدق و الفت کی ادا فاروق اعظم۔ انہی کا عدل ضرب المثل ٹھہرا اب بھی دنیا میں، انہی کا عدل ضرب المثل ٹھہرا اب بھی دنیا میں،
ہر ایک مظلوم کے دل کی نوا فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان بات ہے، انہوں نے حق و باطل میں ہر ایک تفریق واضح کی، انہوں نے حق و باطل میں ہر ایک تفریق واضح کی، جہاں میں منبع صدق و صفا فاروق اعظم ہے، واہ 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 جہاں میں منبع صدق و صفا فاروق اعظم ہے، ماشاءاللہ، اور شیر پیشے ہزاروں میل تک کا فاصلہ زیر نگیں آیا، کیا بات ہے، ہزاروں میل تک کا فاصلہ زیر نگیں آیا، بہت اعلیٰ، جہاں میں فتح و نصرت کی ادا فاروق اعظم، سبحان کیا اللہ بات سبحان ہے، اللہ کیا بات ہے، بنائے آپ نے کتنے ادارے نظم ملت کے، بہت اعلیٰ، بنائے آپ نے کتنے ادارے نظم ملت کے، جہاں بانی کا روشن سلسلہ فاروق اعظم ہے، واہ 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 سبحان اللہ، انہی کے دور نے دیکھی فلاح حضرت انسان، انہی کے دور نے دیکھی فلاح حضرت انسان، سراسر منبع جود و سخا فاروق اعظم، واہ واہ کیا بات ہے، شجاعت اور جاں بازی میں ان سے کون بڑھ کر تھا، واہ شجاعت اور جاں بازی میں ان سے کون بڑھ کر تھا، نبی پر سر کٹانے کی ادا فاروق اعظم ہے، واہ کیا بات ہے، جہاں پر کفر کی آئے نظر صورت ذرا سی بھی، جہاں پر کفر کی آئے نظر صورت ذرا سی بھی، وہاں اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم ہے، واہ 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 وہاں اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہادت رب کے گھر میں مل گئی ان کو ریاض احمد، سبحان اللہ شہادت رب کے گھر میں مل گئی ان کو ریاض احمد، سراپا صبر تسلیم و رضا فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ سبحان رسول پاک کے دل کی دعا فاروق اعظم ہے، ہمارے دین کو رب کی عطا فاروق اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ بنائے آپ نے کتنے ادارے نظم ملت کے، اور جہاں بانی کا روشن سلسلہ فاروق اعظم ہے۔ جناب فاروق اعظم سیدنا امیر المومنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب ریاض احمد قادری صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد ندیم اختر پیرزادہ سے۔ جی بسم اللہ، امیر امت خیر الورا فاروق اعظم ہیں، کیا بات ہے، امیر امت خیر الورا فاروق اعظم ہیں، عروج دین شاہ دو سرا فاروق اعظم ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ عروج دین شاہ دو سرا فاروق اعظم ہیں، اور شعر سنیے گا کہ اٹھا کر ہاتھ مانگا ہے خدائے پاک سے جس کو، اٹھا کر ہاتھ مانگا ہے خدائے پاک سے جس کو، وہ مطلوب حبیب کبریا فاروق اعظم ہے، وہ مطلوب حبیب کبریا فاروق اعظم ہے، اور کہا یا ساریا تو الجبل کوسوں کی دوری سے، کہا یا ساریا تو الجبل کوسوں کی دوری سے، علوم غیب سے بھی آشنا فاروق اعظم ہے، علوم غیب سے بھی آشنا فاروق اعظم ہے، اور شعر سنیے گا کہ ہے لوکانا نبین امر ہادی جس کے بارے میں، ہے لوکانا نبین امر ہادی جس کے بارے میں، وہ شہکار امیر انبیاء فاروق اعظم ہے، شہکار امیر دوبارہ ہے لوکانا نبین امر ہادی جس کے بارے میں، ہے لوکانا نبین امر ہادی جس کے بارے میں، وہ شہکار امیر انبیاء فاروق اعظم ہے، اور شعر ہے کہ ہے فرمان نبی کہ حق ہے جاری جس کے ہونٹوں پر، ہے فرمان نبی کہ حق ہے جاری جس کے ہونٹوں پر، بحمد اللہ وہ مرد خدا فاروق اعظم، بحمد اللہ وہ مرد خدا فاروق اعظم ہے، اور شعر ہے کہ جسے آل محمد سے تہے دل سے محبت ہے، جسے آل محمد سے تہے دل سے محبت ہے، وہ فخر حضرت مشکل کشا فاروق اعظم ہے، وہ فخر حضرت مشکل کشا فاروق اعظم ہے، مقدار ہے کہ ہے خائف خود بھی شیطان
جس کی ہیبت سے ندیم اختر، ہے خائف خود بھی شیطان جس کی ہیبت سے ندیم اختر، وہ تصویر جلال مصطفیٰ فاروق اعظم، وہ تصویر جلال مصطفیٰ فاروق اعظم ہے، امیر امت۔ کہا یا ساریا تو الجبل کوسوں کی دوری سے، علوم غیب سے بھی آشنا فاروق اعظم ہیں۔ یہ تھے جناب محمد ندیم اختر پیرزادہ بنگالی شریف۔ کمال کا انہوں نے شعر ختم نبوت کے حوالے سے جو حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شبیر احمد جامی آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے کئی کتابوں کے مصنف مہمان بنتے رہتے ہیں، ہمارے اسکالر۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آج موسم کی جو بہت زیادہ شدت تھی اس کی وجہ سے تھوڑے تاخیر سے آئے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضائل کے حوالے سے کچھ فرمائیں تاکہ پھر ہم دیگر شعراء سے کلام سن سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ ایک قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیوزات کے مظاہر اتم بنائے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے مظہر اتم اور اکمل بنایا۔ ٹھیک۔ اب آپ کی فیوزات کو جاری کرنے کے لیے، آگے امت تک پہنچانے کے لیے جن چنیدہ لوگوں کو قدرت ازلی نے تیار فرمایا، ان میں دوسرے نمبر پر نیر تاباں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، آپ تو نثر میں آج شاعری کر رہے ہیں۔ جی نثر میں شاعری کر رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں دیکھیں، ہمارے ویسے تو بڑی تفصیلات ہیں آپ کے بارے میں، ہمارے محدثین نے جو ہمارے معتمد لٹریچر ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے 6 گوشے جمع کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا گوشہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لے آنا اسلام کی عزت کا باعث بنا۔ اسلام کی عزت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرت شناس تھے، تو اس لیے باقی سارے فیوزات تو جیسے محترم غازی سے فرما رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہیں، لیکن چونکہ قانون قدرت کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تو آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باطن کے مزاج کو۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ تجھے جو سب سے پسندیدہ لوگ ہیں اور سب سے وہ پسند آدمی جو اسلام کی عزت و نصرت کا باعث بنے، اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں یہ قرہ فال نکلا۔ تو اس سے اندازہ لگے کہ جس کے اسلام کی تمنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، اس بندے کے ذہن کی، قلب کی اور روح کی اور جسم کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگرچہ آپ کی فطرت سلیمہ پر ابتدا میں کچھ گرد رہی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فطرت سلیمہ پھر دبی نہیں رہتی، اس نے آخرکار نکھرنا بھی ہوتا ہے اور اپنی رونق اور روشنی بھی دکھانی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پھر آپ کے ایمان لانے کا صرف اسلام کی عزت کے لیے نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے اسلام لانے پر باقاعدہ آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی یہ ایک انتخاب الہی تھا۔ اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ اگر میرے بعد نبوت کو اللہ آگے چلاتا تو حضرت عمر وہ فطرت سلیمہ رکھتے تھے کہ ان کو نبوت جیسا بوجھ بھی اٹھوایا جا سکتا تھا۔ اللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی کا تصور ہی نہیں۔ ہاں، نبوت کا تصور نہیں، وہ ویسے آپ نے ان کی فطرت اور ان کی کیپیسٹی کو بتانے کے لیے سمجھایا، ان کی خصوصیات بتانے کے لیے، ان کی جو ہے وہ انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے، ان کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے۔ اچھا جی، میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی، میں اب درخواست گزار ہوں ناظرین کرام
جناب تبسم قادری صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو منقبت پیش کر رہا ہوں غائصہ میں، یہ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے مصرع پر لکھی ہوئی۔ اچھا، واہ واہ واہ، کیا آدمی آپ نے یاد کرا دیا کہ اصحاب مصطفیٰ میں ہیں بہتر عمر عمر، واہ، اصحاب مصطفیٰ میں ہیں بہتر عمر عمر، عشاق مصطفیٰ کے ہیں رہبر عمر عمر۔ واہ واہ واہ، ہائے ہائے، اصحاب، بہت شکریہ، اصحاب مصطفیٰ میں ہیں بہتر عمر عمر، عشاق مصطفیٰ کے ہیں رہبر عمر عمر، اور ہے دوسرا خلیفہ رسالت مآب کا، ہے دوسرا خلیفہ رسالت مآب کا، اسلام کا شجر ہے تناور عمر عمر، سبحان اللہ، ہے دوسرا خلیفہ رسالت مآب کا، سبحان اللہ، اسلام کا شجر ہے تناور عمر عمر۔ اور شعر قابل غور ہے کہ اللہ سے عمر کو جو مانگا حضور نے، واہ سبحان اللہ، اللہ سے عمر کو جو مانگا حضور نے، سر کو جھکا کے آ گئے در پر عمر عمر۔ اللہ سے، بہت شکریہ، اللہ سے عمر کو جو مانگا حضور نے، سر کو جھکا کے آ گئے در پر عمر عمر۔ اور جو آپ فرما رہے تھے اسی مصداق میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ راضی خدا کو کر لیا پڑھ کر درود پاک، راضی خدا کو کر لیا پڑھ کر درود پاک، شیطان دور کر لیا کہہ کر عمر عمر، راضی خدا کو کر لیا پڑھ کر درود پاک، شیطان دور کر لیا کہہ کر عمر عمر، اور قربت رسول پاک کی حاصل ہے آج بھی، قربت رسول پاک کی حاصل ہے آج بھی، خوش باش ہے لحد میں بھی سو کر عمر عمر، قربت، بہت شکریہ جناب، قربت رسول پاک کی حاصل ہے آج بھی، خوش باش ہے لحد میں بھی سو کر عمر عمر۔ اور طائب نے خوب مصرع تبسم یہ کہہ دیا، طائب نے خوب مصرع تبسم یہ کہہ دیا، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، عشاق مصطفیٰ کے ہیں رہبر عمر عمر، اصحاب مصطفیٰ میں ہے بہتر عمر عمر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سے عمر کو جو مانگا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، سر کو جھکا کے آ گئے در پر عمر عمر۔ یہ تھے جناب تبسم قادری صاحب۔ اور اب میں آخری شاعر جو ہیں میرے آج کی تقریب کے، آج کی اس بزم کے، جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی منقبت بارگاہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں۔ جی چشتی صاحب۔ منقبت سے پہلے دو شعر۔ عشق کا مال دنیا ان کی نظروں میں مثال کاہ تھا، مال دنیا ان کی نظروں میں مثال کاہ تھا، عشق کا پلے میں باندھے رکھتے زر فاروق ہیں، عشق کا پلے میں باندھے رکھتے زر فاروق ہیں، اور حق علی کے ساتھ ہے فاروق ہیں حیدر کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے فاروق ہیں حیدر کے ساتھ، حق جدھر بھی ہوگا بس ہوتے ادھر فاروق ہیں، حق جدھر بھی ہوگا بس، حق علی کے ساتھ ہے فاروق ہیں حیدر کے ساتھ، حق جدھر بھی ہوگا بس ہوتے ادھر فاروق ہیں۔ اور منقبت کے اشعار کہ غازی صاحب کے ذوق کے پیش نظر اس میں تھوڑا ترنم ہے، اس لیے کچھ انشاءاللہ کچھ آپ ارشاد۔ عشق و وفا کا راہی ہے، عشق و وفا کا راہی ہے، نبی کا خاص سپاہی ہے، ہائے 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 ہائے، عشق و وفا کا راہی ہے، نبی کا خاص سپاہی ہے، جو اعظم ہے اکرم ہے وہ فاروق اعظم ہے، وہ فاروق اعظم ہے، جو اعظم ہے اکرم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور نبی کی خاص دعا ہے جو، نبی کی خاص دعا ہے جو
رب کی خاص عطا ہے جو آقا کا محرم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو آقا کا محرم ہے، جو آقا کا محرم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور حق کی ہے آواز عمر، آقا کا دم ساز عمر، حق کی ہے آواز عمر، آقا کا دم ساز عمر، کفر سے لڑتا ہر دم ہے وہ فاروق اعظم ہے، کفر سے لڑتا ہر دم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور بدر و احد کا غازی ہے، بدر و احد کا غازی ہے جس پر مولا راضی ہے، بدر و احد کا غازی ہے جس پر مولا راضی ہے، جو گستاخ پہ برہم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو گستاخ پہ برہم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور بزم نبی کا تارا ہے ہر مومن کو پیارا ہے، بزم نبی کا تارا ہے، بزم نبی کا تارا ہے ہر مومن کو پیارا ہے، جو کمزور کا ہمدم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو کمزور کا ہمدم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ عز و جاہ میں نامی ہے، عز و جاہ میں نامی ہے، عز و جاہ میں نامی ہے، ہر اچھے کا حامی ہے، ہر اچھے کا حامی ہے، عز و جاہ میں نامی ہے، ہر اچھے کا حامی ہے، جو ہر زخم کا مرہم ہے وہ فاروق اعظم ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ اور عشق نبی میں کامل ہے، عشق نبی میں کامل ہے، دین کے حکم میں عادل ہے، عشق نبی میں کامل ہے، دین کے حکم میں عادل ہے، جو حاکم ہے محکم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو حاکم ہے محکم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ خیر و شر میں فارق ہے، خیر و شر میں فارق ہے، جو صدیق و صادق ہے، جو قائم ہے دائم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو قائم ہے دائم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور کرتا اللہ اللہ ہے، کرتا اللہ اللہ ہے، بھرتا سب کا پلہ ہے، کرتا اللہ اللہ ہے، بھرتا سب کا پلہ ہے، جس کی بات مسلم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جس کی بات مسلم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور مکتا ہے کہ ہر عاشق کی جان عمر، ہر عاشق کی جان عمر، ساجد ہے ذی شان عمر، ساجد ہے ذی شان عمر، جو اسلام میں اقدم ہے، جو اسلام میں اقدم ہے وہ فاروق اعظم ہے، جو اسلام میں اقدم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ عشق و وفا کا راہی ہے، نبی کا خاص سپاہی ہے، جو اعظم ہے اکرم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق کی ہے آواز عمر، آقا کا دم ساز عمر، کفر سے لڑتا ہر دم ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس اور مسجد نبوی کی حرمت کا یہ خیال تھا کہ مسجد میں اگر کسی کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو بلا کے اپنے پاس پوچھا تھا کہ بتاؤ تم کس شہر کے ہو، تم مسجد میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو؟ تو اسی وقت انہوں نے کہا جی ہم تو باہر سے آئے ہیں، مدینہ منورہ سے۔ کہا اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑوں کی سزا دیتا، دروں کی سزا دیتا۔ یہ ادب اور احترام بارگاہ نبوت کا اور مسجد نبی شریف کا تھا۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب نے ہمیں تھوڑی پہلے بات سنائی، ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیں اپنی بات۔ غازی صاحب اس انتخاب کی جو حنا بندی کی گئی، اندازہ لگے محدثی نے لکھا ہے، حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ اپنے دست مبارک 3 دفعہ ان کے سینے پر مارا اور دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وَأَبْدِلْهُ ایماناً یقول ذالک ثلاثاً۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خوبیاں ہیں وہ 2 تھیں۔ ایک تو ان کو فراست ایمانی بڑی حاصل تھی، جس کے مظاہر یہی تھے کہ جو خلافت راشدہ کا رنگ
तमाम खुलफाए राशिदीन का बड़ा हसीन दौर है, लेकिन जो हुस्न व कमाल यहाँ जिस जोबन के साथ नज़र आता है वो अपनी मिसाल आप है। तो आपको नूर फरासत बड़ी हासिल थी। इत्तकू फरासत अलमोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन खुद नहीं, उसके पीछे अल्लाह के नूर की तायीद होती है। सुभान अल्लाह। दूसरा लिखा कि दीन के रास्ते में और दीन पर चलने में और इंसाफ में जो आपको मुस्तकिल मिजाजी हासिल थी, ये आपका ही तो इम्तियाज़ था। यही वजह थी कि ये बहुत कम सहाबा के हिस्से में आया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों को पकड़कर अपने दस्त मुबारक का लमस ख़ास देते थे, क्योंकि आपकी निगाह बसीरत देख रही थी कि इनसे काम लिया जाना है तो इनके कामों पर मेरे फयूज़ात की कसरत हो, ताकि हमेशा इसाबत रहे, मुस्तकिल मिजाजी और दीन के अंदर पुख्तगी, और वो बड़े बड़े कुफ्र की चट्टानों से जब टकराने का मौका है तो मेरा दस्त शफ़क़त साथ हो। यही वजह तो थी हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन के दौर को अपना दौर करार दिया और ये फरमाया कि ज़ाहिरी तौर पर तो मैं नहीं हूँगा, लेकिन जब तक ये 30 साल खिलाफत चलती रहेगी तो ऐसे समझना कि ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद ये हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह, जब आपका जनाज़ा उठाया गया, बाज़ लोग जो कुरान व हदीस से वाकिफ़ नहीं और सहाबा के मकाम व मर्तबे से वाक़िफ़ नहीं, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तबसरा सुने जब आपका जनाज़ा उठाया जाने लगा। तो हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो मेरे कंधे पर आकर हाथ रखा और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करने के बाद जो तारीख़ी जुमला फरमाया, वो फरमाया कि आय अल्लाह, अब उम्र के बाद कोई बंदा मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जिसके आमाल उम्र जैसे हों अल्लाह, और जिसके बारे में मैं ये पसंद करूं कि मैं उसके साथ अल्लाह के रूबरू हाजिर हो सकूं। अल्लाह। तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो खुलफाए राशिदीन में अव्वल जो 2 खुलफाए राशिदीन हैं, इनको अल्लाह ताला ने जो इम्तियाज़ात दिए, जो मकामात दिए, उनका आपने तज़किरा फरमाया। अच्छा, काफिरों ने जब आपका इस्लाम लाए, काफिरों ने क्या तबसरा किया, मुहद्दिसीन ने वो भी महफूज किया है। जब आप इस्लाम लाए तो आपकी कौम ने कहा अल यौमा कद इंतसफल कौम मिन्ना, आज हमारी कौम का आधा हिस्सा मुसलमान हो गया है। अल्लाह। यानी हजरत उमर अकेले थे, लेकिन कुरैश मक्का कहते थे कि आज उमर के इस्लाम लाने के बाद अब हमारा आधा हिस्सा कट गया है। वाह वाह। तो इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब आप इस्लाम लाए तो आपके इस्लाम लाने को हम फतह और आपकी इमारत को रहमत और आपकी वजह से काबा के अंदर नमाज पढ़ने का हमें मौका मिला। पहली मर्तबा। और वैसे कैसा जुलूस था जी, मुबारक। फरिश्ते भी उस पर रश करते होंगे कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला एक जानिब, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला दूसरी जानब, बीच में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। ये कैसा नूरी काफ़िला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और काबा में जा रहे हैं, तलवारें लटकाई हुई हैं और डर रहे हैं, कुफ्र लर्ज़ा पर अंदाम है, इब्तदाई दौर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इस्लाम को इज़्ज़त मिली फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन वो हमेशा फरमाते ये थे कि हमें इस्लाम ने इज्जत दी है। इस्लाम ने इज्जत, हाँ, हमारी इज्जत जो है लिबास से नहीं है, लिबास से फाखरा से नहीं। इज्जत दी या जो कुछ भी हमें मिला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ और खैरात से मिला। आपके मकामात का निशानदेही करते हुए मुहद्दिसीन ने ये रिवायत भी ली और ये सासिता की है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जब जलाल की कैफियत में होगा जो उसकी है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे अदल के तराजू पर कौन पूरा उतर सकता है अंबिया के अलावा। तो अल्लाह ताला हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इशारा करेंगे कि आप खड़े हों। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होंगे, अल्लाह ताला का गज़ब रहमत में बदलना शुरू होगा।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب تبسم قادری صاحب آپ کا، لطیف ساجد صاحب آپ کا، اور جناب ریاض احمد قادری صاحب اور پیرزادہ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر جامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ بزم جو تھی یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم کا وہ جو جذبہ تحفظ ناموس رسالت تھا اور وہ جو عشق رسول تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ کرنیں جو ہے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ دعا کیا کیجئے کشمیر کے، فلسطین کے، برما کے، ہندوستان کے مظلوم مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے، اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ گونج رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔